नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ के 40 अरकान असम्बली के सियासी अगवा या उन्हें कैद करने का मामला क्या है। दो मजीद वजीरों ने खुली बगावत करके किस नौयत की बहुत बड़ी खतरे की घंटी बजाई है। इस पूरी सूरत हाल में किसकी फोन कॉल्स को ट्रेस करने का फैसला किया गया, इन कॉल्स के मुतल्लिक किस नौयत के हैरान कुन शवाहिद सामने आए, इसे एक अहम और फैसला कुन गेम क्यों कहा जा रहा है और आपको अरकान असम्बली की कैद और उनके सियासी अगवा के मुतल्लिक एक इंतहाई दिलचस्प और पुरअसरार वाकया भी सुनाएंगे जिससे आपको पता चलेगा कि पर्दे के पीछे चलने वाला असल खेल क्या है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। और अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी 40 अरकान असम्बली की सियासी कैद या उनके अगवा का असल मामला क्या है और वो कौन से अरकान हैं जिनकी फोन कॉल्स ट्रेस करने का फैसला किया गया और ये जो पूरी गेम है ये असल में कौन चला रहा है। आपको इस इशू के मुतल्लिक एक दिलचस्प वाकया सुनाते हैं और इस वाकये के अंदर जो दो पुरअसरार मोड़ आए उनसे भी आपको आगाह करते हैं। तो आपको बताएं कि एक आला सतह का इजलास हुआ और इस इजलास में दो बहुत ही दिलचस्प वाकयात पेश आए। ये जो इजलास था इस इजलास की सदारत वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कर रहे थे और ये इजलास इसलिए हो रहा था कि उस्मान बुज़दार के सामने एक खुफिया फाइल रखी गई थी और इस फाइल में कुछ बहुत ही तशवीशनाक नौयत के इंकशाफात किए गए थे और वो इंकशाफात इस हवाले से थे कि पीटीआई के कुछ नाराज अरकान पर पीडीएम ने अपना होमवर्क मुकम्मल किया है और इसके साथ साथ जो हुकूमत की इत्तेहादी जमात है काफ लीग उसके कुछ अरकान को भी ऑन बोर्ड लेने की कोशिश की गई है। और ये जो पूरा मामला था ये सेनेट इंतखाबात के हवाले से था। अब इस इजलास में क्या दो बड़े फैसले हुए तो आपको बताएं कि इस इजलास में एक तो 40 वज़रा और मशीरों के 4 ग्रुप्स बनाने का फैसला किया गया और ये जो हर ग्रुप है इसको एक खास असाइनमेंट दी गई और वो खास असाइनमेंट ये थी कि ये जो पूरा ग्रुप बनाए गए हैं 4 ये 50-50 अरकान से राब्ते करेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि ये जो अरकान हैं ये पीटीआई के अलावा किसी और को वोट ना दें। लेकिन इसी इजलास के दौरान 40 अरकान की सियासी कैद और सियासी अगवा का मामला भी आ गया। ये पूरा मामला क्या है उसकी तफसील भी आपको बताते हैं और साथ ही आपको ये भी बताते हैं कि यूसुफ रजा गिलानी ने किस नौयत की इंतहाई खुफिया और मौसर चाल चली है क्योंकि उसका ताल्लुक भी इसी पूरे मामले से है। तो आपको बताएं कि यूसुफ रजा गिलानी जो सेनेट की सीट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं इस्लामाबाद से और पूरे जो सेनेट का इलेक्शन है उसमें इस्लामाबाद की सीट को अहम तरीन सीट करार दिया जा रहा है क्योंकि अगर ये सीट यूसुफ रजा गिलानी जीत जाते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि जो मुजवजा तहरीक अदम एतमाद पीडीएम ने वजीर आज़म इमरान खान के खिलाफ पेश करनी है फिर वो तहरीक अदम एतमाद भी कामयाब हो सकती है और अगर यूसुफ रजा गिलानी हारते हैं तो फिर पीडीएम का जो तहरीक अदम एतमाद का पूरा गुब्बारा है उस गुब्बारे से हवा निकल जाएगी। अब यूसुफ रजा गिलानी ने आसिफ अली जरदारी की हदायत पर क्या नई गेम की तो आपको बताएं कि यूसुफ रजा गिलानी उन्होंने इस्लामाबाद में पक्के पक्के डेरे लगा लिए और उनके साथ दो बहुत पुरअसरार किरदार भी मौजूद हैं जो उनके लिए बहुत ही खुफिया नौयत की खिदमात अंजाम दे रहे हैं और वो क्यों उन दो राब्ताकारों को यहां लाया गया उसकी असल वजह भी आपको बताते हैं। तो मामला यह है कि यूसुफ रजा गिलानी की जो नकलो हरकत है वो कहाँ जाते हैं किससे मिलते हैं। जाहिर है कि इस वक्त उनकी भी एक मॉनिटरिंग हो रही होगी कि अगर वो हुकूमती अरकान से कोई राब्ते करते हैं या हुकूमत की इत्तेहादी जो अरकान है उनसे राब्ते करते हैं तो उनकी पूरी जो नकलो हरकत है उसके ऊपर नजर रखी हुई होगी। तो इस वजह से यूसुफ रजा गिलानी ने एक और काम किया। अपने तौर पर तो वो नून लीग के जो अरकान हैं उनसे मिल रहे हैं, पीपल्स पार्टी के जो अरकान हैं उनसे मिल रहे हैं,
پی ڈی ایم کی مختلف جماعتوں کے جو ارکان ہیں ان سے مل رہے ہیں اور ان سے ووٹ مانگ رہے ہیں، لیکن ان کے جو دو رابطہ کار ہیں انہیں یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ تحریک انصاف کے جو ناراض ارکان ہیں ان سے ملیں، اور جو حکومت کے اتحادی جماعتوں میں ناراض ارکان ہیں وہ ان سے ملیں۔ اور اس کی ایک خاص وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام آباد میں بھی جو ارکان قومی اسمبلی ہیں تحریک انصاف کیے، ان کی پوری مانیٹرنگ ہو رہی ہے، ان کی نقل و حرکت پر نظر رکھی جا رہی ہے، وہ کہاں آتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، کس سے ملتے ہیں، یہ سارا ریکارڈ مرتب کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ حلقے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو فون کالز ہیں اور ان کا جو موبائل ڈیٹا ہے وہ بھی ٹریس کیا جا رہا ہے، تاکہ یہ انشور کیا جا سکے کہ یہ جو آصف علی زرداری نے ایک خفیہ کھیل کھیلا تھا، اور یہ جو ایک خفیہ کھیل رچایا تھا انہوں نے کہ پی ٹی آئی کے جو ارکان ہیں ان کو خریدا جائے، پی ٹی آئی کے جو اتحادی ارکان ہیں انہیں بھی خریدا جائے، تو یہ پتہ چل سکے کہ کون کون سے ارکان جو ہیں وہ یوسف رضا گیلانی سے یا پی ڈی ایم سے رابطے میں ہیں۔ اب اس صورتحال کا توڑ نکالنے کے لیے یوسف رضا گیلانی اپنے ساتھ دو رابطہ کار بھی اسلام آباد لے کر آئے ہیں، اور اصل میں یہ جو دو رابطہ کار ہیں اب تحریک انصاف کے مختلف ارکان سے رابطے کر رہے ہیں، تاکہ یہ نہ پتہ چلے کہ یہ جو تحریک انصاف کے رہنما ہیں یا یہ جو ارکان ہیں انہوں نے یوسف رضا گیلانی سے کوئی رابطے کیے اور انہیں کسی قسم کی یقین دہانی کروائی۔ اور اب واپس آتے ہیں کہ یہ جو 40 ارکان اسمبلی کے سیاسی اغوا اور انہیں قید کرنے کا معاملہ ہے، اس کی تفصیل کیا ہے، اور آپ کو ساتھ ہی دو وزیروں کی بغاوت کے معاملے سے بھی آگاہ کرتے ہیں۔ تو ایک ایسے موقع پر جب ایسا لگ رہا ہے کہ پردے کے پیچھے کوئی نہ کوئی ڈوریاں ہل رہی ہیں اور تحریک انصاف کو یکے بعد دیگرے دھچکے پر دھچکے لگ رہے ہیں، پنجاب میں جو ضمنی الیکشن ہوا اس میں پی ٹی آئی کو دھچکا لگا، اس کے باوجود کہ پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی، پھر وہ جو نوشہرہ والی سیٹ ہار گئی جو اس کی پکی سیٹ تھی اور بہت ہی حیران کن طور پر ہاری، اس کے بعد کچھ وزیروں کی بغاوت بھی سامنے آئی، تو یہ اس پوری صورتحال میں اب ایک نئی پیش رفت ہوئی ہے، اور دو ایسے تحریک انصاف کے رہنما ہیں جنہوں نے بڑی ہی سنگین نوعیت کے الزامات عائد کیے ہیں۔ ان میں ایک تو لیاقت جتوئی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ سیف اللہ ابڑو نے 35 کروڑ روپے دیے سینٹ کا ٹکٹ خریدنے کے لیے پی ٹی آئی کی قیادت کو، اور ان کا کہنا تھا کہ صرف 6 ماہ پہلے سیف اللہ ابڑو پی ٹی آئی میں شامل ہوئے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انہیں سینٹ کا ٹکٹ دیا جائے، یہ انہوں نے باضابطہ طور پر ایک الزام عائد کیا ہے۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوئی، اصل میں وہ ایک خفیہ گیم بھی کر رہے ہیں، اور انہوں نے ایک اپنے جو ہم خیال رہنما ہیں ان سے رابطہ کر کے ان کا اجلاس بلایا ہے۔ اس میں اللہ بخش شامل ہیں، راجہ جکھرانی شامل ہیں، ممتاز علی شاہ شامل ہیں، اور 3 اور ارکان شامل ہیں، یعنی وہ ایک پورا گروپ بنا رہے ہیں۔ دوسری جانب صوبائی وزیر یار محمد رن جو ہیں انہوں نے تو بہت ہی معنی خیز بات کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ سینٹ میں تحریک انصاف کے جو ٹکٹس کا معاملہ ہے اس پورے معاملے میں بہت ہی زیادہ ظلم ہو رہا ہے۔ میں ایک وزیر ہوں، لیکن میرے وزیر ہونے کے باوجود وزیر اعظم عمران خان مجھے ملاقات کے لیے 5 منٹ تک نہیں دیتے۔ اس کے بعد انہوں نے بہت معنی خیز الفاظ استعمال کیے، اور یہ جو الفاظ تھے ان کو تحریک عدم اعتماد کے کانٹیکسٹ میں بھی لیا جا رہا ہے اور سینٹ کے انتخابات کے کانٹیکسٹ میں بھی لیا جا رہا ہے۔ اور ان الفاظ میں یار محمد رن نے کہا کہ 3 مارچ فیصلہ کن دن ہے، اور 3 مارچ یعنی جس دن یہ سینٹ کا انتخاب ہونا ہے اس کے جو اثرات ہوں گے وہ صرف سینٹ تک محدود نہیں رہیں گے، بلکہ پورے ملک کی سیاست پر اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔ یعنی یہ ایک کھلی دھمکی تھی اور ایک کھلی بغاوت تھی، اور یہ ایک وزیر کی جانب سے الفاظ آئے ہیں، اور یہ کچھ ذرائع سے انہوں نے الفاظ نہیں بولے بلکہ آن دا ریکارڈ انہوں نے یہ الفاظ بولے ہیں۔ بہرحال واپس آتے ہیں کہ 40 ارکان جو پی ٹی آئی کے ہیں ان کے سیاسی اغوا کا معاملہ کیا ہے اور انہیں سیاسی طور پر قید کرنے کا معاملہ کیا ہے۔ یہ جو پورا معاملہ ہے اس کا سیاق و سباق یہ ہے کہ ایک اطلاع یہ ملی تھی کہ پی ڈی ایم اور خاص طور پر آصف علی زرداری نے کچھ خرید و فروخت کے ذریعے اور کچھ جوڑ توڑ کے ذریعے اور کچھ اپنی یقین دہانیوں کے ذریعے بہت سے ارکان ایسے ہیں جن کے اوپر کام اپنا ہوم ورک نہ صرف مکمل کیا بلکہ ان سے اپنی حمایت کی یقین دہانی بھی حاصل کی۔ تو اس کے نتیجے میں یہ جو پوری اطلاعات تھیں ایک بہت بڑا فیصلہ کیا گیا۔ وہ فیصلہ یہ تھا
کہ تحریک انصاف کے جو وزیر ہیں، مشیر ہیں اور جو ارکان اسمبلی ہیں، ایک تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ وہ لاہور سے باہر نہیں جائیں گے جب تک سینٹ کا الیکشن نہیں ہوتا. ان کے لاہور سے باہر جانے پر پابندی لگا دی گئی ہے تاکہ کوئی انہیں اپروچ نہ کر سکے، کوئی ان سے رابطہ نہ کر سکے، ان کی کوئی ملاقات نہ ہو. اس کے علاوہ ذرائع کے مطابق ان کی جو موبائل کالز ہیں، ان کا جو موبائل ڈیٹا ہے، اس کا بھی ریکارڈ رکھا جائے گا. ان کی نقل و حرکت دیکھی جائے گی کہ یہ کہاں جاتے ہیں اور کہاں سے آ رہے ہیں اور کس نوعیت کی ملاقاتیں کر رہے ہیں. یعنی یہ جو 40 ارکان ہیں ان کو صرف لاہور تک قید کر دیا گیا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے شریف خاندان کے دور میں ایک چھانگا مانگا منڈی لگی تھی، جسے کہتے ہیں کہ خرید و فروخت کی ایک بہت بڑی منڈی لگی تھی اس وقت ارکان اسمبلی کی، تو اسی طرح یہ جو تحریک انصاف کے 40 ارکان جن کے اوپر شکوک و شبہات ہیں، کہیں یہ بھی اسی طرح سیاسی طور پر اغوا نہ ہو جائیں اور اسی طرح کی ایک چھانگا مانگا منڈی جو ہے خرید و فروخت کی نہ لگ جائے. اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ.